کے آنے لگے. میں وکیل اشرفی سے میں پہلے معذرت کے طلبگار ہوں کہ جیسا وہ سننا چاہیں گے میں آج نہیں سنا سکوں گا. عمر کا بھی تو تقاضا ہے, کتنا سناؤں میں کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی. ماشاءاللہ بچے تیار ہو گئے ہیں, تو میں جہاں بیٹھتا ہوں تو اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ میں ایسا بولوں کہ پھر فیضان اشرفی سیکھے تاکہ بعد میں پھر میری یاد دلا سکے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عالم باعمل بنایا, صرف عالم نہیں عالم باعمل اور عاجزی انکساری والا بنائے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کہہ دیجیے آمین. شیر سماعت فرمائیے گا کہ جھونک ٹھنڈی ہوا کے آنے لگے, جھونک ٹھنڈی ہوا کے آنے لگے, لوگ پلکوں پہ مجھ کو بٹھانے لگے. میرے جس دن سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیری دوستی بن گئی. یہ سب ان کا کرم ہے, اپنی کچھ بساط نہیں, اپنی کچھ حیثیت نہیں ہے. ادھر سے اشارہ ہوتا ہے اور کام بنتا ہوا نظر آتا ہے. کہتے سبحان اللہ. اور ایک راز کی بات ہے میری زندگی میں, یہ ترقی, یہ عزت, یہ شہرت کا راز میں آپ کو بتا دوں. میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. یہ خوبی کیا سماعت فرمائیے گا اس شعر کے حوالے سے کہ مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا, مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا, لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا. اپنی پہچان یہی ہے کہ میں آل رسول کا غلام ہوں. اس سے بڑھ کر دوسری پہچان کی ضرورت, کوئی نام کی ضرورت. سچ بتا رہا ہوں, آقا کی محفل میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بولنا. اگر جھوٹ بولوں تو آقا کی شفاعت مجھے نہ ملے. ابھی وکیل اشرفی بار بار میرے نام کے آگے ایک لقب لگا رہا تھا, اس کے لائق میں نہیں ہوں. میں سچ بتا رہا ہوں, خادم اہل سنت میرا کوئی لقب نہیں ہے. ہاں میرے پیر و مرشد میں میرے سرکار نے لقب دیا ہے, وہ میرے بچے جانتے ہیں, لیکن آج میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ خادم اہل سنت اس کے بعد میرے نام میں کوئی نہ لگائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے سرکار محبت میں, لیکن مار تو مجھے پڑے گی قبر میں. اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے. آمین کہہ دے. ہاں میرے پیر و مرشد نے سرکار خطیب اعظم علامہ سید کلیم اشرف مدد الاولانی جو میرے آقا ہے, میرے رہنما ہے, میرے سرکار ہے, انہوں نے اپنے پیارے زبان سے, اپنے نورانی زبان سے ایک جملہ کہا ہے. وہ بھی میں کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی دل کرے تو یہ بول دینا تو چلے گا. میرے سرکار نے کہا ہے نقیب اہل سنت. جی میں جو نقابت کرتا ہوں نا, نظامت وغیرہ کرتا ہوں, سرکار آتے ہیں تو مجھے ہی مائک ملتا ہے بلانے کے لیے, دعوت کے لیے. تو حضرت جو ہے ایک مرتبہ گزر رہے تھے, نقیب اہل سنت محبوب اشرفی. یہ جملہ جس نے سنا وہی لگاتا ہے. شاید وکیل اشرفی سے کنفیوژن ہو گیا ہے, خیر کوئی بات نہیں ہے. اس لیے میں وضاحت کرتا ہوں کہ صبح صبح بھی کوئی گڑبڑ نہ پیدا کرے. بڑی مشکل والی بات ہوتی ہے نا, کتنے کا دور ہے, بات قابل ہے اور اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. پہچان کیا ہے سماعت کیجیے گا. پہچان یہ ہے کہ مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا, لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا, اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا, سب سے اچھی میری نوکری بن گئی. ایک بار کہہ دو سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالی یہ نوکر بننا پسند ہے. پنجتن پاک کے گھرانے کی نوکری ملی الحمدللہ. یہ نوکری ایسی نوکری ہے, تفسیر روح البیان ذہن میں آ گیا, سنا دوں گا. یہ پورا یہ محرم کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سال بغیر کسی مطالعہ کے, کوئی کتاب کوئی ڈائری ابھی تک میں نے چھوا نہیں الحمدللہ.
سرکار کا کرم ہے. اور درمیان میں جو رات میں مجھے خاص محنت کرنی پڑتی ہے، والد صاحب نے پردہ فرما لیا اور جو بچا کچا تھا ذہن منتشر ہو کے رہ گیا. لیکن سرکار کا کرم الحمدللہ کہ جب بیٹھتا ہوں الحمدللہ تو سرکار کا نظر کرم ہوتا ہے. ایک ورڈ بھی میں چیلنج کرتا ہوں، میں دلیل کے بغیر نہیں بولتا. آج بھی انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کے دلیل کے مطابق بات کروں گا. یہ الگ بات ہے کہ غم سبیرا ہے تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبیرا ہے تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک بار کہہ دو سبحان اللہ. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں آج صرف ایک کلام سوچ کے آیا ہوں، کچھ اور دوسرا نہیں سوچا. باقی سرکار پڑھوائیں گے انشاءاللہ. اس لیے یہ وہ محلہ ہے 1 نمبر کیمپ جہاں کے بچے خاص کر کے ہماری مائیں اور بہنیں میرے والد صاحب کے کلام کو بڑے غور سے سنتے تھے. جب میرے بھانجے نے جب اپنے نانا کا کلام شروع کیا تو میں نے وہیں بیٹھایا جہاں میرے پاپا بیٹھتے تھے، میرے دائیں طرف بیٹھاتا تھا ان کو. تو میں نے ایک کلام سوچا پڑھنے کے لیے تاکہ والد صاحب کی یاد تازہ ہو جائے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت ہو جائے. کہ کالی کالی گھٹا کے دریچے میں گم. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نیت کیجئے کہ ہر مصرے کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں عطا فرمائے. دل سے کہہ دیں آمین. اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ جب من نہیں بنے گا، مزاج نہیں بنے گا تو کیسے ہوگا. میرے والد صاحب کیا پڑھتے تھے الحمدللہ کہ کالی کالی گھٹا کے دریچے میں گم مضطرب چاند کی چاندنی ہو گئی. کالی کالی گھٹا کے دریچے میں گم کالی کالی گھٹا کے دریچے میں گم مضطرب چاند کی چاندنی ہو گئی. کالی کالی گھٹا کے دریچے میں گم مضطرب چاند کی چاندنی ہو گئی. کالی کالی گھٹا کے دریچے میں گم مضطرب چاند کی چاندنی ہو گئی. کالی کالی گھٹا کے دریچے میں گم مضطرب چاند کی چاندنی ہو گئی. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد کے چہرے سے زلفیں ہٹی، جب نبی جی کے چہرے سے زلفیں ہٹی، عرش اعظم تلک روشنی ہو گئی. جب نبی جی کے چہرے سے زلفیں ہٹی، عرش اعظم تلک روشنی ہو گئی. کوشش کر رہا ہوں انہیں کے انداز میں پڑھنے کی. جب وہ حیات میں تھے نا تو میں اپنے انداز میں پڑھتا تھا تاکہ ان کا والا انداز لوگ سنیں، لیکن میں انہیں کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر کسی قابل ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا. کہ کارعصیاں سے چہرے تھے اترے ہوئے، سب کے سب تھے کھڑے سر جھکائے ہوئے. کارعصیاں سے چہرے تھے اترے ہوئے، سب کے سب تھے کھڑے سر جھکائے ہوئے. جب شفاعت کا دولہا نظر آ گیا، جب شفاعت کا دولہا نظر آ گیا، امتی روح سیاہ جنتی ہو گئی. جب شفاعت کا دولہا نظر آ گیا، امتی روح
सियाह जन्नती हो गई। ये शेर भी खास तौर से पेश कर रहा हूँ कि 1400 साल पहले का वो बना जज्बे सर फरोशी की ये शान थी। 1400 साल पहले का वो बना जज्बे सर फरोशी की ये शान थी। जंग में जब इबादत का वक्त आ गया, जंग में जब इबादत का वक्त आ गया, तेर के साए में बंदगी हो गई। जंग में जब इबादत का वक्त आ गया, तेर के साए में बंदगी हो गई। काली काली घटाए दरीचे में गुल मुज़तरिब चांद की चांदनी। और मुहर्रम शरीफ के महीने में मेरे बाबा जान ये कलाम खास तौर से इसलिए पढ़ते थे, इस नातिया कलाम में मनक़बत हुसैन का एक शेर है, इसीलिए मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की है कि करबला वालों का हम पे एहसान है, अपना सर सबज़ अब तक गुलिस्तान है। करबला वालों का हम पे एहसान है, अपना सर सबज़ अब तक गुलिस्तान है। खेती इस्लाम की खुश्क होने को थी, खेती इस्लाम की खुश्क होने को थी। खून शबीर से ये हरी हो गई, खेती इस्लाम की खुश्क होने को थी। खून शबीर से ये हरी हो गई। जब नबी जी के चेहरे से जुल्फें घटी, अर्श आज़म तलक रोशनी हो गई। और आखिरी शेर और मक्ता का शेर समाप्त फरमाइएगा। ये मक्ता पढ़ने के लिए मैंने पूरा कलाम पढ़ा, तवज्जो का तालिब हो कि जब गम से कोई निढाल हो और सरकार की सनाखानी कर ले तो गम सब काफुर हो जाते हैं। मतलब समाप्त फरमाए कि जब उलट जाते हैं, माजी कहते हैं अतीत काल को, गुजरे हुए जमानों को, जब उलट जाते हैं माजी के कुछ वरक, याद आकर सताती है दिल को शफक। जब उलट जाते हैं माजी के कुछ वरक, याद आकर सताती है दिल को शफक। सब्ज़ गुंबद तस्वीर में जब आ गया, सब्ज़ गुंबद तस्वीर में जब आ गया, शौक को और भी बेकली हो गई। सब्ज़ गुंबद तस्वीर में जब आ गया, शौक को और भी बेकली हो गई। जब मोहम्मद के चेहरे से जुल्फें हटी, अर्श आज़म तलक रोशनी हो गई। दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाह।